السلام علیکم زارین بلاگ چینل پر خوش آمدید۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں لائبریری پر ایک اور ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ لائبریری میں ایک میوزیم تھا، کتابوں کا میوزیم، تو اس میں کافی کچھ یونیک چیزیں رکھی ہوئی تھیں، بہت ہی ریئر کتابیں تھیں، تو وہ میں آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گی۔ تو میوزیم ویسے تو باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، پرانی چیزوں کے لیے، تو یہ بھی ایک طرح سے پرانی کتابیں ہیں اور بہت ہی دو سال پرانی کتابیں ہیں جو کہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں، اور مختلف موضوعات ہیں اس پہ۔ صرف یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک موضوع پہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سیکشن بنائے گئے تھے جس میں مطلب ہر موضوع کے اوپر کتابیں تھیں۔ تو یہ ایک کارنر بنا ہوا تھا کووڈ کے اوپر۔ سب کو پتہ ہے، آپ سب کو، کہ دنیا جو ہے وہ کووڈ کے بعد کس طرح سے چینج ہوئی ہے۔ کووڈ نے ہماری لائف میں کچھ ایسی چیزیں انٹر کر دی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی ہماری لائف میں۔ ماسک کا استعمال ہے، پلانٹس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کیا جاتا ہے کہ پلانٹس لگائیں۔ اس کے علاوہ یہ فٹ کے نشان ہیں، یہ کووڈ کے جو نشان ہیں فاصلہ رکھنے کے، اور یہ ہاسپٹل میں اس طرح کے سائن آپ کو دکھتے ہیں، شاپنگ سینٹر، بینک، ہاسپٹل، کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو کووڈ کے جو نشان ہیں، سمبل ہیں، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کووڈ نے ہماری لائف کو چینج کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہ قرآن پاک کے نسخے بھی تھے وہاں پہ کافی سارے، تو یہ میں تھوڑے سے آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی۔ ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھی، جادو، ٹونا، اور ہاتھوں کی لکیریں، اور کچھ مختلف زبانوں میں، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں، سنسکرت کی کافی ساری کتابیں تھیں جو مطلب ہم نہیں پڑھ سکے کہ وہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیلی پیتھی پر اور بہت ہی عجیب و غریب موضوعات کے اوپر کتابیں تھیں، روحوں کے اوپر کتابیں تھیں۔ اچھا، کچھ ایسی کتابیں بھی تھیں مطلب جن کو جب وہ شائع ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر بین لگا دیا گیا کہ وہ نہ چھپیں گی نہ پڑھیں گی، ان کے ایڈیشن بھی رکھے گئے تھے۔ کچھ ایسی کتابیں بھی تھیں جو کہ مطلب ہاتھ سے لکھی گئی تھیں، ان کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکا۔ کچھ ایسی کتابیں بھی تھیں جو کہ لکھی گئیں اور بعد میں چھپا دی گئیں، یا کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ جو وہ کوئی کہیں زمین میں کھدائی ہوئی تو وہاں سے نکلی، یا پرانے کہیں سے دریافت ہوئیں۔ یہ دوسری دنیاؤں کے اوپر دیکھیے، یہ سوتے ہوئے روح کا جانا اور دوسری دنیا کا دروازہ کھلنا، یہ تقریباً اس طرح کے موضوعات تھے جیسے کہ ہم فلموں میں یا ڈراموں میں ہارر جو چیزیں ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ دوسری دنیا ہے، ٹیلی پیتھی اور پورٹلز کھل رہے ہیں، اس قسم کی کتابیں تھیں۔ فلسفی کے اوپر کتابیں تھیں، سائیکالوجی کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہوئی وہاں تھیں۔ مطلب کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا جو کتاب پڑھنے والوں کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ تو کافی لوگ کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ کتابوں کو پڑھنا نہیں پسند کرتے، لیکن سب کے لیے یہ وہ زمانے کی کتابیں ہیں جب کچھ بھی معلومات کا ذریعہ نہیں تھا، تو اس وقت بھی لوگ اس طرح کی سٹرگل کرتے تھے۔ چھاپے خانے کی کتابیں الگ سے تھیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں الگ تھیں، 200 سال پہلے کی کتابیں تھیں۔ علم کے لیے تو لوگ اس وقت بھی سٹرگل کرتے تھے، اور کتنی زیادہ اس کے اندر معلومات ہوں گی اس وقت کے لوگوں کے لیے جب گوگل نہیں تھا، جب ٹی وی نہیں تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ کچھ ناول بھی رکھے ہوئے تھے، مشہور زمانہ ناول جن پہ فلمیں بھی بنی ہیں، ڈرامے بھی بنے ہیں، تو وہ ناول یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی کتابیں ناول تھے جو کہ مطلب فرسٹ ایڈیشن ان کے رکھے گئے، تو شاید بعد میں دوبارہ شائع نہ ہوئے ہوں۔ بہت سے موضوعات کے اوپر اس طرح بھی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ناول تھے، ہسٹری کے اوپر کتابیں تھیں۔ تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو پسند آئے۔ دیکھیے، تیسری آنکھ، اور یہ دائرے، سرکلز، پتہ نہیں کس کس موضوعات کے اوپر کتابیں تھیں۔ تو اچھا لگا مجھے بھی میوزیم کو وزٹ کر کے، امید ہے کہ آپ کو بھی
ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ایک رائٹر ہیں، یہ آئرش رائٹر ہیں، اور ان کے یہ ناول کا کلیکشن یہاں پہ تھا، اور بہت ہی مشہور یہ رائٹر ہیں، اور ان کے ایک ایک ناول پہ کافی سارے ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر ان کے ناول ہیں، اور بہت اچھی بکس ہیں ان کی بھی۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ کچھ عجیب و غریب سمندر کی جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر بھی، کیونکہ وہ آسٹریلیا جو ہے ایک جزیرہ ہے، تو وہ سمندر کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کافی ساری یہاں پہ کتابیں رکھی گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی پرانی کتابیں تھیں۔ جس وقت شاید کوئی بہت زیادہ ایسی معلومات کا ذریعہ نہیں تھا، اس وقت یہ کتابیں لکھی گئیں، اور کیسے سمندر میں عجیب و غریب جانور دیکھے گئے یا پائے گئے، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں۔ یہ تقریباً سمندر کے جانوروں پر لکھی گئی ساری کتابیں یہاں پہ موجود تھیں، یعنی اس پرانے زمانے کی لکھی ہوئی۔ دیکھیے، بہت ہی عجیب و غریب جو ہے جانور بھی تھے اور کتابیں بھی تھیں۔ یہ قرآن پاک کے نسخے میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیے درخت کی چھال کے اوپر لکھے ہوئے قرآن پاک، اور یہ ان کی اسکن دیکھیں، یہ چمڑے کے ان کے اوپر کور بنے ہوئے، اور اس کے اوپر، اور یہ ان کا کلر ابھی تک باقی ہے۔ کافی جو ہے وہ پرانی کتابیں ہیں، ان کے کاغذ سے پتہ چل رہا ہے، لیکن کافی اچھی حالت میں ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ کچھ کتابیں تو ایسی تھیں کہ جو مطلب بالکل سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پڑھی نہیں جا رہی تھی صحیح سے، اور یہ قرآن پاک ہی ہیں، تقریباً ہاتھ سے لکھے ہوئے بھی تھے، اور 200 سال پرانے قرآن پاک تھے۔ دیکھیے، اور اتنے پرانے قرآن پاک کے نسخوں کے اوپر اتنی زیادہ اچھے نقش و نگار بنائے گئے، اور ان کا کلر بھی باقی تھا۔ یہ بھی کچھ ڈفرینٹ موضوعات پہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے علاوہ باقی بھی مذاہب کی کافی ساری کتابیں وہاں موجود تھیں۔ یہ دیکھیے، یہ پامسٹری کے اوپر ایک بک ہے، ہاتھوں کی لکیروں پہ، اور یہ ایک ٹیبلٹ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہ پتھر کی چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے، اور اس کے اوپر انسان کی پہلی لکھائی ہے، اور یہ بہت ہی اس میں بڑے کیس میں یہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ رکھی گئی تھی۔ یہ دیکھیے بک ہے، اور یہ انسان کی فرسٹ رائٹنگ ہے۔ تو جو یہاں پہ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ لکھائی پڑھائی کے اس پہ تھی۔ یہ پڑھنے والے لکھنے والے لوگوں کے لیے یہ اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ بہت سارے ٹورسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے، یہ میٹل کے کورز لگے ہوئے ہیں، تو انسان دیکھتا ہے کہ بھئی حیران ہوتا ہے۔ اور یہ جانوروں کے بارے میں بھی ایک پورا سیکشن تھا، جو یہاں پہ جانور پائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر، ان کے بیہیویئر پہ، ان کے اس طرح کی کھانے پینے اور ان کے رہنے پہ، یہ سارا وہ ایک سیکشن تھا جن میں ساری بکس وہ تھیں، اور بہت بہت پرانی بکس تھیں جن کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور گارڈننگ کرتے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔